السلام علیکم دوستوں، میرے چینل پر آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بارے میں، جو کہ کافی مشہور قوم ہے۔ ایک زمانے میں عرب کے جنوبی حصے میں ایک طاقتور قوم آباد تھی جسے قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ آج کے یمن، عمان اور سعودی عرب کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے علاقہ احقاف کہلاتا تھا، جس کا مطلب ہے ریت کے ٹیلے۔ قوم عاد بہت طاقتور اور مالدار تھی۔ انہوں نے بڑے بڑے محلات، قلعے اور سرسبز باغات بنائے ہوئے تھے۔ سورہ فجر کی ایک آیت ہے جس میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، ارم ذات العماد، یعنی ستونوں والی عاد، جو ان کے عظیم تعمیرات کی طرف اشارہ ہے۔ قوم عاد جسمانی طور پر بہت طاقتور تھے۔ وہ اپنی طاقت اور دولت پر فخر کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے کو ایک جنت کی طرح سجایا ہوا تھا، لیکن ان کی یہ طاقت اور دولت ان کے غرور کا باعث بن گئی۔ وہ اللہ کو بھول گئے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ وہ ظلم کرتے تھے، کمزوروں کو دباتے تھے اور انصاف کو پس پش ڈال دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہدایت دینے کے لیے ایک نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے یہ بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات سن کر قوم عاد ہنس پڑی۔ انہوں نے کہا، ہماری طاقت اور دولت کے سامنے تمہاری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم تمہیں جانتے ہیں، تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو۔ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر عذاب لے کر آؤ۔ یعنی اس قوم نے الٹا، بجائے ان کی حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو مانتے، انہوں نے الٹا ان کو چیلنج کر دیا۔ قوم عاد کی سرکشی اور غرور نے حد پار کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن آسمان پر بادل چھا گئے۔ قوم عاد خوش ہوئی کہ شاید بارش ہوگی، لیکن یہ بارش نہیں تھی، بلکہ اللہ کا عذاب تھا۔ ایک تیز اور تباہ کن ہوا چلنے لگی جو ہر چیز کو اڑا کر رکھ دیتی۔ یہ ہوا 7 رات اور 7 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ قوم عاد کے لوگ اس ہوا میں گر کر مرنے لگے، اور ہوا نے ان کو پٹک پٹک کے نیچے زمین پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جیسے کھجور کے کھوکھلے تلے ہوں۔ ان کے محلات، قلعے اور باغات سب تباہ ہو گئے۔ عذاب کے بعد قوم عاد کا نام و نشان مٹ گیا۔ ان کی سرزمین ویران ہو گئی اور ان کی عظیم تعمیرات ریت کے نیچے دب گئی۔ قرآن میں ان کی تباہی کو عبرت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تاکہ بعد کی نسلیں اس سے سبق حاصل کریں۔ قوم عاد اپنی طاقت اور دولت پر غرور کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو توبہ کا موقع دیتا ہے، لیکن جب وہ حد سے گزر جائے تو عذاب نازل کرتا ہے۔ دوستوں، اگر یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔